السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اب سکندر خالی ہاتھ تھا۔ قاسم نے بھی تلوار پھینک دی اور سلطان مراد خان ثانی کی موجودگی کا خیال کیے بغیر سکندر پر عراقی فن پہلوانی کا ایسا داؤ آزمایا کہ اسے زمین سے چند فٹ اوپر اٹھا کر بری طرح پٹخ دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر یکلخت اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور حکم دیا کہ یہ مقابلہ بند کیا جائے۔ مقابلہ تو ویسے بھی ختم ہو چکا تھا۔ سکندر قاسم سے ذلت آمیز شکست کھا کر زمین پر اوندھے منہ لیٹا مٹی چاٹ رہا تھا۔ مارسی نے سکندر کو اس حالت میں دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ کھیلوں کے اختتام پر سلطان مراد خان ثانی نے تمام شرکاء میں انعامات تقسیم کیے اور سب کو اپنی اپنی جگہ پر خوب داد دی، لیکن جب قاسم کی باری آئی تو سلطان نے قاسم کو شانوں سے پکڑ کر بڑے غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، قاسم بن ہشام، تمہاری شمشیر زنی قابل داد ہے۔ تم جیسے نوجوانوں کی سلطنت عثمانیہ کو اشد ضرورت ہے۔ عیسائیوں کا سب سے بہادر جرنیل ہونیاڈے 1.5 لاکھ کی فوج کو ہماری سرحدوں پر پہنچا چکا ہے۔ ہونیاڈے کی شمشیر زنی کا مقابلہ تمہاری تلوار کر سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری تربیت یافتہ فوج ینیچری میں شامل ہو جاؤ۔ ہم تمہیں ینیچری کا 1000 سالار مقرر کرتے ہیں۔ سلطان کا یہ فیصلہ قاسم کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ بری طرح سٹ پٹا گیا۔ وہ تو محض چند دن گزارنے کے لیے ادرنا آیا تھا اپنے بھائی طاہر بن ہشام کے گھر، ورنہ اپنے شہر مکہ میں اس کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔ بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال، کھیتی باڑی اور مویشی، یہ سب کچھ سنبھالنا اکیلے قاسم کی ذمہ داری تھی۔ اس کا بڑا بھائی طاہر پہلے ہی سلطان مراد خان ثانی کا ملازم تھا۔ طاہر عثمانی تربیت گاہ میں شمشیر زنی کا استاد تھا۔ شمشیر زنی اور پہلوانی قاسم کے موروثی اور خاندانی کھیل تھے۔ اس کا باپ ہشام حجاز کا نامی گرامی پہلوان رہ چکا تھا۔ قاسم یہاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ابھی کل ہی یہاں ادرنا میں وارد ہوا تھا۔ یہاں آ کر اسے سالانہ تہوار کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے بھائی طاہر کے ساتھ الصبح یہاں اسٹیڈیم چلا آیا، اور اب یہ اچانک افتاد جو اس کے سر پر آ پڑی تھی اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے تو سکندر کو تکبر کی سزا دینے کے لیے اپنے بھائی کے مشورے سے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا، لیکن اب سلطان اسے مستقل طور پر یہاں ادرنا میں قیام کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ سلطان کی بات سن کر قاسم سکتے میں آ گیا۔ قاسم کو خاموش کھڑا دیکھ کر سلطان نے پھر کہا، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی نوجوان؟ ابھی تم کم عمر ہو، اس لیے ہم نے تمہیں 1000 سالار بنایا ہے، لیکن اگر تم اس عہدے سے خوش نہیں تو ہم تمہاری کمان میں 5000 بہترین سپاہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب تو جیسے قاسم گہرے خواب سے جاگ اٹھا۔ اس نے چونک کر سلطان کی جانب دیکھا اور پھر کسی قدر جھجکتے ہوئے کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں کسی عہدے کے لالچ کی وجہ سے خاموش نہیں، بلکہ میری خاموشی کی وجہ میرے والدین ہیں۔ اپنے والدین اور مال مویشی کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر میں اکیلا ہوں، جبکہ میرے بڑے بھائی طاہر بن ہشام آپ کے موسکر میں شمشیر زنی کے استاد ہیں۔ سلطان نے خاموشی سے قاسم کی بات سنی اور پھر بڑے نرم لہجے میں قاسم سے مخاطب ہوا، مال مویشی یا گھر بار دنیاوی زندگی کا سہارا ہیں۔ نوجوان، ایک سچے مسلمان اور سپاہی کے لیے دنیاوی زندگی سے زیادہ آنے والی زندگی کی قدر و قیمت ہے۔ تم اپنے اندر سپاہی اور ماہر شمشیر زن کو مال مویشی اور کھیتی باڑی پر کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ جہاں تک تمہارے والدین کا تعلق ہے، ہم انہیں یہیں بلوا لیتے ہیں۔ ہم تمہارے بھائی طاہر سے بھی بات کریں گے۔ اب قاسم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے سر تسلیم خم کیا۔ سلطان قاسم کی رضامندی سے بہت خوش ہوا اور اپنی بہترین فوج ینیچری کے سپہ سالار کو بلا کر یہ حکم دیا کہ وہ قاسم بن ہشام کی کمان میں 5000 سپاہیوں کا لشکر مقرر کر دے۔ قاسم کو حیرت تھی کہ سلطان نے محض اس کی شمشیر زنی دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ صادر کر دیا، لیکن اس کے ساتھ وہ خوش بھی تھا۔ اس طرح وہ اپنی من پسند اور جنگجویانہ زندگی کا لطف اٹھا سکتا تھا۔ مارسی خواتین کے حصے میں اپنی نشست پر بیٹھی سلطان اور قاسم کی کارگزاری دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں قاسم کے نام کا شرارہ پھوٹ چکا تھا۔ یہ دراز قد اور خوش شکل عرب نوجوان سکندر کی فرعونیت کے لیے پیغام اجل بن کر آیا تھا۔ چنانچہ ضروری تھا کہ مارسی اس پر نثار ہوتی۔ وہ میٹھی میٹھی نظروں سے قاسم بن ہشام کا گندمی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب تک قاسم سلطان کے پاس کھڑا رہا، مارسی ان کی جانب متوجہ رہی۔ جو ہی قاسم سلطان سے الگ ہوا، مارسی کی نظریں اس کے قدموں کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ دور معززین شہر کی نشستوں پر اپنے بھائی کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اب مارسی کے لیے اس اسٹیڈیم میں کوئی کام نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ گھر پر مارتھا نے مارسی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ لڑکی، تمہارے اتوار بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج صبح تم نے پھر سکندر بیگ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ مارتھا کے اس جملے پر مارسی کا منہ لٹک گیا۔ وہ کسی قدر پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولی، امی حضور، آپ دل سے یہ خیال نکال دیجئے کہ میں سکندر بیگ کی دلہن بنوں گی۔ مجھے آپ کا لاڈلا ایک آنکھ نہیں باتا۔ مارتھا غصے سے بولی، خبردار کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نکالی تو
بدبخت لڑکی، تو اپنی اوقات کیوں بھول جاتی ہے؟ سکندر بیگ البانیہ کا شہزادہ ہے اور عنقریب ہونے والا بادشاہ، جبکہ ہم محض اس کے غلام۔ سکندر بیگ سے زیادہ تمہیں کوئی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ اس پہ اس کی بیٹی کہنے لگی، واہ یہ کیا بات ہوئی؟ شہزادہ صاحب خود سلطان مراد خان ثانی کے یرغمالی ہیں اور ان کے والد البانیہ کے بادشاہ جان کیسٹریاٹ سلطان مراد خان کے باج گزار ہیں۔ آپ ایک یرغمالی کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ البانیہ کا ہونے والا بادشاہ ہے؟ مارسی نے طنزیہ لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا تھا، لیکن مارتھا یکلخت خاموش ہو گئی۔ وہ دوسری مرتبہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ سکندر بیگ البانیہ کا ہونے والا بادشاہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اور ابو جعفر کی 12 سال پرانی سازش پوری ہونے میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، اور ایسے نازک موقع پر وہ پوری احتیاط کرنا چاہتی تھی۔ مارسی نے ماں کو خاموش کھڑے دیکھا تو غنیمت جانا اور تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب دوڑتی چلی گئی۔ ادھر مارتھا ابھی تک اپنی سازش کے خیالوں میں گم تھی۔ مارتھا اور ابو جعفر نے سکندر بیگ کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ مارتھا کی نظروں کے سامنے سکندر بیگ کا بچپن گزرنے لگا۔ اسے وہ وقت اچھی طرح یاد تھا جب البانوی بادشاہ جان کیسٹریاٹ کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد خان ثانی نے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس وقت مارتھا البانوی محل میں ایک کنیز کی حیثیت سے مقیم تھی۔ مارتھا جوان اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور متحرک لڑکی تھی۔ محل کی کنیز بننے سے پہلے وہ ایک البانوی امیر سے محبت کا دھوکہ کھا چکی تھی۔ اس کی گود میں اپنے محبوب کی 1 سالہ بچی بھی تھی۔ البانوی امیر شروع میں مارتھا کے ساتھ دل لگی کرتا رہا، لیکن جب مارتھا کی گود ہری ہوئی تو اس نے مارتھا کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بادشاہ سے شکایت کرے۔ چنانچہ وہ جان کیسٹریاٹ کے محل میں حاضر ہوئی اور بادشاہ کو اپنی رودات سنائی۔ لیکن جب بادشاہ نے البانوی امیر کا نام سنا تو اس خیال سے کہ صوبے میں بغاوت نہ پھیل جائے، امیر کو کچھ نہ کہا۔ البتہ مارتھا کو اپنے محل میں کنیز رکھ لیا تھا۔ مارتھا حسین اور ذہین تھی، چنانچہ بہت جلد وہ بادشاہ کی منظور نظر ہو گئی۔ چاروں البانوی شہزادے جنہیں سلطان مراد خان بطور یرغمال اپنے ساتھ لے آیا، مارتھا کے ساتھ پہلے ہی مانوس تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جان کیسٹریاٹ نے اپنے بیٹے سلطان مراد خان کے سپرد کرتے وقت مارتھا کو بھی ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ مارتھا اور چاروں البانوی شہزادے سلطانی محل میں ٹھہرائے گئے۔ مارتھا اپنی بچی اور ان 4 بچوں کے ساتھ محل کے عقبی مکانوں میں آزادی کے ساتھ رہنے لگی۔ چاروں شہزادوں کو مکتب میں داخل کروا دیا گیا اور سلطانی خرچے پر ان کی تربیت ہونے لگی۔ مارتھا کو ادرنا میں آئے ہوئے ابھی بہت کم وقت گزرا کہ اس نے اندرون محل اپنے راہ و رسم بڑھا لیے۔ وہ کٹر مذہب پرست تھی۔ ادھر ابو جعفر ادرنا میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ ابو جعفر ایک منجا ہوا جاسوس تھا اور ادرنا میں سلطان کے خلاف سازش کا مکمل جال بچھا چکا تھا۔ کوتوال شہر سے لے کر ینیچری کے بعض سالاروں تک ابو جعفر کی زیر زمین سرگرمیوں کا دائرہ کار تھا۔ دربار سلطانی میں بھی اس کے ہرکارے موجود تھے، گویا ادرنا میں ابو جعفر کی بے تاج بادشاہی تھی۔ وہ بظاہر ایک مذہبی پیشوا تھا اور لوگ اسے خطیب مغرب کے نام سے جانتے تھے، لیکن در حقیقت وہ قسطنطنیہ کے آرتھوڈوکس چرچ آیا صوفیہ کا ایک آزمودہ کار پادری تھا۔ وہ ادرنا میں پچھلے کئی سالوں سے مقیم تھا اور اس کے ہرکارے قیصر قسطنطنیہ کو عثمانی سلطان کے پل پل کی خبر پہنچاتے تھے۔ البانیہ کی شکست کے بعد مارتھا اور البانوی شہزادے ادرنا آئے تو ابو جعفر کے لیے اپنی سازش کا جال پھیلانا مزید آسان ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے مارتھا کی فطری کمزوریاں معلوم کی اور پھر مارتھا کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے سلطانی محل کے عقبی محلے میں اس کا آنا جانا کسی کو معیوب نہ لگا۔ پہل جب وہ مارتھا کے گھر آیا تو مارتھا نے اسے مسلمانوں کا مذہبی پیشوا سمجھا اور کچھ خاص گھاس نہ ڈالی، لیکن مکار ابو جعفر نے پہلی نشست میں ہی مارتھا کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ شروع میں مارتھا عیسائی سازش کا حصہ بننے سے خوفزدہ رہی، لیکن ابو جعفر کی چر زبانی نے اسے بہت جلد اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک البانوی کنیز کی بجائے قیصر کی ایک اہم جاسوسہ تھی۔ مارتھا ابو جعفر کے لیے سلطانی محل میں جا کر اہم معلومات حاصل کرتی اور اپنے تئیں دین یسوع مسیح کی خدمت سر انجام دیتی۔ اسی اثنا میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ شاہ سربیا لارڈ سٹیفن نے اپنی بیٹی شہزادی سروین نوجوان سلطان مراد خان ثانی کے عقد میں دے دی۔ شاہ سربیا لارڈ سٹیفن اگرچہ مذہباً عیسائی تھا، لیکن مراد خان ثانی کے دادا سلطان بایزید یلدرم کے زمانے سے سلطنت عثمانیہ کا بیخواہ اور وفادار تھا۔ بایزید یلدرم کے زمانے میں سٹیفن نے مسلمانوں کی طرف سے متعدد معرکوں میں شرکت کی اور ہر محاذ پر سلطان کے شانہ بشانہ رہا، خصوصاً اس وقت جب جنگ انگورا میں تاتاری فرما روا امیر تیمور نے سلطان بایزید یلدرم کو عبرتناک شکست دی۔ سٹیفن بھی سلطان بایزید یلدرم کا ہم رکاب تھا۔
उस जमाने में स्टीफन नौजवान था। स्टीफन ने बायजीद को अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए अपनी बहन उसके अक़द में दे दी थी और अब सुल्तान मुराद खान सानी को, जो बायजीद यलदरम का पोता और सुल्तान मोहम्मद खान अव्वल का बेटा था, स्टीफन ने अपनी वफादारी का यकीन इस तरह दिलाया कि अपनी चहीती बेटी शहजादी सरवीन सुल्तान को ब्याह दी। शहजादी सरवीन महल में आई तो मार्था और अबू जाफर के कान खड़े हो गए। अबू जाफर ने मार्था से कहा, मार्था, ये शहजादी तुम्हारी पहुंच से दूर नहीं है, इसे सलीब आजम का वास्ता देकर अपने साथ जिहाद में शरीक करो। मार्था ने शहजादी सरवीन के पास आना शुरू किया तो उसे बहुत जल्द अंदाजा हो गया कि लॉर्ड स्टीफन की बेटी अपने बाप की तरह सच्चे दिल से सल्तनत उस्मानिया की खैरखा है। मार्था बहुत जल्द मायूस हो गई और अबू जाफर को बताया कि शहजादी सरवीन इतना तरने वाला भी नहीं है जितना उसने समझ लिया था। लेकिन अबू जाफर मायूस नहीं था। उसने शहजादी सरवीन को वरगलाने की कोशिशें जारी रखी। अबू जाफर दर हकीकत एक सफाक और घिनौना शख्स था। उसने अल्बानिया के बादशाह जॉन कैस्ट्रियार्ड को सुल्तान से बदजन करने और बगावत पर उकसाने के लिए एक इंतहाई संगीन मंसूबा तैयार किया, और जब उसने अपने इस संगीन मंसूबे में मार्था को शामिल करना चाहा तो वो बुरी तरह बिदक गई, क्योंकि अबू जाफर का मंसूबा बेपनाह सफाकाना और खौफनाक था। अबू जाफर ने अल्बानवी बादशाह को सुल्तान से बदजन करने के लिए सुल्तान के महल में मौजूद मासूम अल्बानवी शहजादों के कत्ल का प्रोग्राम बनाया। मार्था, जो एक तरह से उन बच्चों की माँ भी थी, अबू जाफर की इस साजिश में कतन शरीक नहीं होना चाहती थी। अबू जाफर मुसलसल कई रोज तक मार्था को उन मासूम बच्चों की जान लेने पर आमादा करता रहा, लेकिन जब मार्था ना मानी तो अबू जाफर ने नन्ही मार्सी को जबरदस्ती माँ से अलग कर दिया। मार्था बुरी तरह फंस चुकी थी। अब वो अबू जाफर के साथ जेरे जमीन सरगर्मियों में इतनी आगे आ चुकी थी कि उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था। बिलाखिर मार्था ने डरते कांपते अबू जाफर का हुक्म मान लिया और अल्बानवी बादशाह जॉन कैस्ट्रियार्ड के 3 नन्हे यरगमाली शहजादों को खाने में जहर दे दिया। सिकंदर अपने भाइयों में सबसे बड़ा था और किसी कदर चालाक और होशियार भी था। मार्था ने अबू जाफर के मशवरे से सिकंदर को जिंदा रहने दिया और बाकी 3 नन्हे शहजादों को एक माँ की बजाय डाइन बनाकर दयारे गैर में जहर मिलाकर खाना खिला दिया। अपने माँ बाप से दूर उस दयारे गैर में ये मासूम बच्चे मार्था के रहमो करम पर थे। चुनाचे तीनों बच्चे खेलते कूदते खाने के वक्त दस्तरखान पर आए तो खाने के बर्तनों में उनकी मौत उनका इंतजार कर रही थी। जहर अबू जाफर लाया था, जो आहिस्ता आहिस्ता असर करने वाला जहर था। बच्चे खाना खाकर दोबारा खेल में मसरूफ हो गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद सबसे छोटे शहजादे को कै आई और फिर कुछ ही देर में उसकी रूह कफ़से अंसरी से परवाज कर गई। दूसरे दोनों बच्चे किसी कदर सख्त जान साबित हुए और चंद दिन शदीद बीमार रहकर यके बाद दीगरे फौत हो गए। 3 अल्बानवी शहजादों के यके बाद दीगरे इंतकाल ने कसरे सुल्तानी को हिला के रख दिया। सुल्तान मुराद खान सानी ने फौरी तौर पर दरबार लगाया और हाजरीन दरबार के सामने ताज़ा तरीन सूरत हाल रखी। सुल्तान खुद बेहद गमगीन और दिल गिरफ्ता था, क्योंकि उसके जेरे साया परवरिश पाने वाले शाह अल्बानिया के मासूम बच्चे इंतहाई पुरअसरार तौर पर यके बाद दीगरे वफात पा गए थे। सिर्फ एक शहजादा जॉन कैस्ट्रियार्ड जिंदा बचा था। ये दरअसल एक मुसलमान सुल्तान के लिए बहुत ज्यादा शर्म और नदामत की बात थी। सुल्तान का अपना बेटा शहजादा मोहम्मद इन अल्बानवी शहजादों का हम मकतब और हम उम्र था। सुल्तान के लिए मजीद परेशानी की बात यह थी कि अब शाह अल्बानिया के भड़क उठने का अंदेशा था और सल्तनत उस्मानिया के शिमाली सूबों में बगावत फैलने का खतरा पैदा हो गया था। हाजरीन दरबार दम बखुद थे और शहजादों की पुरअसरार मौत का बज़ाहिर सुराग मिलता दिखाई नहीं देता था। बिलाखिर सुल्तान ने खुफिया महकमे के सरबरा को इन पुरअसरार अमवात का खोज लगाने पर मामूर किया और शाह अल्बानिया की जानिब एक ताज़ियती सफारत रवाना करने का हुक्म दिया, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मासूम शहजादे किसी नादीदा बीमारी के सबब हलाक हो गए हैं। मजीद सुल्तान मुराद खान सानी ने एक ये इक़दाम किया कि जॉर्ज कैस्ट्रियार्ड को बराह रास्त अपनी निगरानी में ले लिया और उसकी तरबियत और देखभाल के लिए माहिर और वफादार अफराद को मुकर्रर कर दिया। अब अबू जाफर और मार्था को शाह अल्बानिया की तरफ से बगावत का इंतजार था। अबू जाफर ने मासूम शहजादों के घिनौने कत्ल के बाद कैसर कुस्तुनतुनिया को अपनी रिपोर्ट में लिखा, शहनशाह मुअज़्ज़म मुहाफ़िज़े मसीहियत जनाब कैसर कुस्तुनतुनिया, मैंने 3 ईसाई बच्चों के पाकीज़ा खून से सुल्तान मुराद खान के लिए अज़ाब मुसलसल का नविश्ता लिख दिया है। मैंने सल्तनत उस्मानिया की अल्बानवी सरहदों में बगावत का बारूद भर दिया है। सुल्तान ने हमारी तवक्को के मुताबिक चौथे शहजादे को अपनी खास तहवील में ले लिया है। अब मैं चौथे शहजादे जॉन कैस्ट्रियार्ड की दीन मसीह के मुताबिक ज़हनी तरबियत कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं इस सुल्तान के घर में उसका एक ताकतवर दुश्मन तैयार कर लूंगा। कैसर का खैर अंदेश डेमुनान। अब अबू जाफर ने मार्था को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो शहजादा जॉर्ज को सुल्तान के खिलाफ पूरी तरह भड़काए।
تیرے قتل جیسا سنگین جرم سر انجام دینے کے بعد مارتھا سر سے پاؤں تک ابو جعفر کی گرفت میں آ چکی تھی۔ اس کے لیے ابو جعفر کی بات ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، چنانچہ مارتھا نے چپ چاپ وہی کرنا شروع کر دیا جس کا حکم قیصر کا شاطر جاسوس ابو جعفر یعنی ڈیمونان اسے دیتا۔ مارتھا نے شہزادے جارج کو یہ کہہ کر انتقام پر اکسایا کہ اس کے معصوم بھائیوں کو سلطان مراد خان ثانی نے زہر دے کر مروایا ہے۔ جارج 10-11 سال کا لڑکا تھا، اپنے بے یار و مددگار بھائیوں کی موت سے سخت دل گرفتہ تھا۔ اسے مارتھا نے سلطان کے خلاف بھڑکایا اور اس کے تن بدن میں انتقام کی آگ دوڑنے لگی۔ اسے یکے بعد دیگرے سلطان کے تمام اقدامات ظلم محسوس ہونے لگے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنے مفتوح وطن اور مغلوب باپ کا چہرہ گھومنے لگا۔ اسے اپنی قسم پرسی کا وہ وقت یاد آیا جب اس کا باپ اور شفیق ماں اس سے بچھڑ رہے تھے اور وہ صغیر سنی کے عالم میں اپنے بھائیوں سمیت ایک اجنبی دیس کی جانب قیدی کی حیثیت سے روانہ ہوا تھا۔ پھر اسے اپنے کمسن بھائی تڑپتے سسکتے اور بوجہ زہر قے کرتے یاد آئے۔ مارتھا نے 9 عمر شہزادے کو اپنی چرب زبانی کے منحوس جال میں بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ البانوی شہزادہ جارج کیسٹریارڈ براہ راست سلطان کی نگرانی میں چلا تو گیا، لیکن اس کے سینے میں غم و غصے کا ایک جہنم دہک رہا تھا۔ مارتھا نے اسے بھڑکایا، لیکن ساتھ کے ساتھ اسے فوری اشتعال سے باز رہنے پر آمادہ بھی کیا۔ مارتھا اسے کہتی تھی، جارج، جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس سے تمہارا راز کھل جائے اور تم اپنا انتقام لینے سے محروم رہ جاؤ۔ اب جارج براہ راست شاہی مکتب میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہا تھا۔ یہاں اس کی ملاقات شہزادہ محمد سے ہوئی جو عمر میں جارج سے کافی چھوٹا تھا۔ جارج نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بڑا ہو کر سلطان مراد خان ثانی کے فرزند شہزادہ محمد کو قتل کر کے اپنے انتقام کی پیاس بجھائے گا۔ جارج کا ناپختہ ذہن انہی خیالات کے ساتھ بتدریج پختہ ہوتا چلا گیا۔ نفرت اور غم و غصے کی کیفیت نے اسے بدمزاج بنا دیا۔ شاہی تربیت نے جارج کی پوشیدہ صلاحیتوں کو 4 چاند لگا دیے اور جب وہ جوان ہوا تو ایک ضدی لیکن تجربہ کار شہزادے کی حیثیت سے جوان ہوا۔ شاہی مکتب سے فراغت کے بعد اسے ینیچری کی تربیت گاہ میں سپاہیانہ جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ بہت جلد اس نے شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں بھی کمال حاصل کر لیا۔ یہاں اس کا استاد طاہر بن ہشام تھا۔ ینیچری کی تربیت گاہ جو فی الحقیقت عیسائی قیدیوں کو مسلمان کرنے اور تربیت دینے کے لیے قائم کی گئی تھی، جارج کا ذہن نہ بدل سکی۔ جارج نے سلطان کے کہنے پر ظاہراً اپنا مذہب تو تبدیل کر لیا، لیکن دل میں وہ عیسائی تھا۔ ابو جعفر اور مارتھا نے بھی جارج کو ظاہری طور پر مذہب بدل لینے کا مشورہ دیا۔ جارج نے مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کیا تو سلطان مراد خان بہت خوش ہوا۔ سلطان نے جارج کا اسلامی نام سکندر بیگ رکھا اور جارج کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ سلطان کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایک سانپ کو اپنی آستین میں دودھ پلا پلا کر پال لیا ہے، ایک ایسا سانپ جس کے پس پوشت ابو جعفر جیسا زہریلا ناگ اور مارتھا جیسی بھیانک ناگن تھی۔ یہ سن 1443 عیسوی کا زمانہ تھا۔ بہار کا موسم تھا اور تخت نشینی کا سالانہ تہوار جاری تھا۔ آج سکندر بیگ کو پہلی مرتبہ دندان شکن شکست ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مارتھا کی بیٹی مارسی بہت خوش تھی، لیکن مارتھا اور ابو جعفر سکندر کی شکست کی وجہ سے خاصے ملول تھے۔ خود سلطان کو بھی سکندر کے ہار جانے کا افسوس ہوا تھا، لیکن سلطان نے اس مقابلے کو تہوار کا کھیل سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ سلطان نے کھیل تماشے ختم ہونے کے بعد رات کے وقت سکندر بیگ کو محل میں طلب کیا اور اس کے بائیں بازو پر لگے گھاؤ کی بابت پوچھا۔ سکندر ابھی تک اپنی شکست کے اثر سے نکل نہیں پایا تھا۔ سلطان نے سکندر کو رنجور دیکھا تو کہا، سکندر بیگ، ہم تمہاری بہادری اور طاقت کے قائل ہیں، تمہیں ملول اور پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں مغربی سرحدوں کی جاگیر کا والی مقرر کر دیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں حکمرانی کی ذمہ داری سونپی جائے۔ ہم تمہاری تعلیم و تربیت سے مطمئن ہیں اور تمہیں اپنا فرزند سمجھتے ہیں۔ تمہاری شکست کے دکھ کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہمیں سوجا ہے۔ سلطان کا فیصلہ سن کر سکندر بیگ کی تمام حصیں بیدار ہو گئیں۔ اسے یکلخت اپنی شکست کا دکھ بھول گیا اور اسے اچانک اپنی منزل انتقام نزدیک دکھائی دینے لگی۔ سکندر نے کمر تک جھک کر سلطانی فیصلے کو قبول کیا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، ایک یرغمال شہزادے کو آپ نے اپنا بیٹا بنا کر اور پھر اعلیٰ تربیت دے کر جو عزت بخشی ہے، اس کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ آپ کے احسانات کے عوض میں صرف وعدہ کر سکتا ہوں کہ سلطان معظم کی ہر خدمت دل و جان سے بجا لاؤں گا۔ سلطان سکندر کی بات سن کر پدرانہ انداز میں مسکرایا اور کہا، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے سکندر، تم کل ہی مغربی سرحدوں کی جانب روانہ ہونے کی تیاری کرو۔ سرحدوں کے جاگیر کے موجودہ والی کے پاس ہمارا شاہی حکم نامہ اپنے ہمراہ لیتے جانا۔ آج سے تم ہماری سلطنت کے ایک بڑے جاگیردار ہو اور ہمیں پوری امید ہے کہ تم اس فرض کو بخوبی نبھاؤ گے۔ اور پھر تہوار سے تیسرے روز سکندر اپنے محافظ دستے سمیت مغربی سرحدوں کی جانب روانہ ہو رہا تھا۔ جانے سے پہلے سکندر نے مارتھا کو پوری طرح مجبور کیا کہ وہ مارسی کو اس کے ساتھ بیاہ کر روانہ کر دے۔ مارتھا بھی یہی چاہتی تھی، لیکن مارسی نے صاف انکار کر دیا۔
سکندر نے مزید زور دیا تو مارسی نے ایک عجیب چال چلی اور علل اعلان کہہ دیا کہ وہ ایک مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر سکندر علل اعلان پھر سے عیسائی ہو جائے تو وہ یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ مارسی کا یہ فیصلہ سن کر سکندر، ابو جعفر اور مارتھا سٹ پٹا گئے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔